ان کے بیٹے حضرت قاسم ہیں. حضرت قاسم نے امام حسین سے اجازت طلب کی. چچا جان مجھے اجازت دیجیے. جیسے کسی نے حسین کے دل پہ تیر مار دیا ہو. یہ اجازت، اس اجازت میں اتنا درد، اتنا دکھاوا ہوا ہے حسین کو، اتنا دکھاوا ہوا ہے جیسے کلیجے میں کانٹا لگ گیا ہو. قاسم تمہاری عمر کیا ہے؟ نہ نہ، تم کو شہید نہیں ہونا ہے. ایسا کرو میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں. تم تو میرے بڑے بھائی امیر المومنین امام حسن کے بیٹے ہو. میرا بڑا بھائی زہر دیا گیا تھا اسے، بڑے بھائی کو زہر دیا گیا تھا. اتنا تیز، اتنا زوردار زہر تھا کہ جب امام حسن نے اس زہر کو کھایا تھا، میرے بڑے بھائی نے زہر کھایا تھا تو ان کے منہ سے خون گرتا تھا. یہ کلیجہ کٹ کٹ کے منہ سے گرتا تھا. کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. بڑی بے چینی تھی. فاطمہ زہرا کا سارا دودھ باہر آ گیا جو امام حسن میں خون بنا تھا. خاتون جنت کا دودھ جس سے امام حسن کا کلیجہ بنا تھا، زہر سے کٹ کے. میں سوچتا ہوں کہ جب امام حسن کا کلیجہ کٹ رہا تھا تو فاطمہ زہرا کے سینے کو کیسا لگ رہا ہوگا، فاطمہ زہرا کے دودھ کو کیسا لگا ہوگا، ان کے دل کو کیسا لگا ہوگا. جس نے فاطمہ زہرا کو رولا دیا ہے اس کی عاقبت کا کیا حال ہوگا. نہیں، تم امام حسن کے نور نظر ہو، لفظ جگر ہو، میرے بڑے بھائی کی یادگار ہو. نہیں چلایا، نہیں. اگر آپ نے مجھ کو اجازت نہیں دی تو میں اپنے بابا امام حسن کو منہ نہیں دکھا سکوں گا. اے میرا بیٹا ہو کے تو اپنے امام پہ قربان کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ میری اولاد حسین کے لیے مری نہیں. ارے حسین کے لیے تو جان مر جائے گا، ایک ایک سنیوں کا بچہ مر جائے گا. سرایا کا ایک ایک پر حسین تم پہ قربان ہے، تم پہ قربان ہے. تم پہ تو تمہارا گھر قربان ہو گیا، تم پہ تو امام حسن کا بیٹا قربان ہو گیا. حسین تم پر تو تمہارا بیٹا قربان ہو گیا. سرایا کے بچے تو تمہارے غلام ہیں. ارے جب تمہارے بیٹے تم پہ قربان ہو گئے تو غلام کے بچے کیوں نہیں قربان ہو گئے؟ قاسم بن حسن کو امام علی مقام نے اجازت دے دی. اچھا جاؤ، اپنے خون پہ ناز ہے، امام حسن اور فاطمہ زہرا کی نسل پہ بھروسہ ہے. جاؤ قاسم. یہ 18 سال کا کڑیل جوان امام حسن کا بیٹا، امام حسین کا بھتیجا قدم کو چوم کر نکلا. نہ پوری طور سے داڑھی ہے، نہ مکمل طور سے مونچھ ہے. 18 اور 20 سال کے جوان کو ہوتا کیا ہے؟ بالکل بچے کی طرح فاطمہ کے گلشن کا پھول، علی کے چمن کی کلی کربلا میں کھلی. یزیدیوں نے کی جب اس سے آنکھ ملی، ابن سعد نے ارزق سے کہا، ارزق یہ یزیدی فوج میں بہت طاقتور تھا، بہت طاقتور تھا اور بہت جنگ لڑ چکا تھا. ابن سعد نے سوچا کہ لاؤ قاسم کے سامنے ہم بہت طاقتور کو لائیں گے، مضبوط کو لائیں گے تو قاسم کا معاملہ جلدی سے پٹ جائے گا. ارزق نے کہا ابن سعد تم ہمارے امیر ہو، تمہارا حکم ماننا ہمارا فرض ہے، لیکن تم مذاق مت کرو. ارے میں لڑائی کے فن کا ماہر، یدھ کا طریقہ میں جانتا ہوں. بڑے بڑے کرنل جنرل مجھ سے مشورہ لیتے ہیں اور اس چھوٹے سے بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو. کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ ابن سعد نے کہا ارزق میں تمہیں جانتا ہوں، تم لڑائی میں کبھی ہارے نہیں اور جس کے سامنے تم چلے گئے اس کو مارا ضرور ہے. فن سپہگری میں تم بہت استاد ہو، تم کو جنگ کا نیا نیا طریقہ بھی معلوم ہے اور تم جنگی چال بھی جانتے ہو، داؤں دینا بھی جانتے ہو.
कहा जब इतना सब तुम जानते हो तो ये कासिम जैसे बच्चे के लिए मुझको क्यों भेज रहे हो? मैं इसके मुकाबले में अपना सबसे छोटा, मेरे तो 4 बेटे हैं और चारों बेटे का मुकाबला करने वाला अरब में कोई नहीं है। मेरे 4 बेटे में जो सबसे छोटा बेटा है मैं उसे भेज रहा हूं। वो बेटा, छोटा बेटा आया, उसने एक ऐसा तगड़ा वार किया कि हजरत कासिम की ढाल टूट गई। इमाम हुसैन ने जैसे देखा कि कासिम की ढाल टूट गई, फौरन दूसरी ढाल देकर के भेजा। तलवार पे सारा वार रोकते रहे और जैसे ही इमाम हुसैन की तरफ से दूसरी ढाल मिल गई, यजीदी तो समझ रहे हैं कि दूसरी ढाल आ गई और मोमिनों ने समझा कि हुसैन की मदद आ गई। ईमान वालों ने समझा कि हुसैन की मदद जंग की हालत में आ गई। नई ढाल का हाथ में आना था कि हजरत कासिम ने इतनी तेज और जोर से तलवार मारा कि उसकी न सिर्फ ये कि ढाल ही कट गई बल्कि उसका शाना भी कट गया और वो ऐसे जैसे तूफान के सामने झाड़ गिर जाए ऐसे ही वो गिर गया। उसका गिरना था कि अरसक को गुस्सा आ गया। उसने दूसरा बेटा भेजा। दूसरा बेटा वजन में, ताकत में छोटे से भी ज्यादा था। थोड़ी देर 2-4 हाथ ही चले थे कि कासिम ने बिजली की तरीके से उसको ऐसा मारा कि उसको कासिम का नेजा उसके सीने में पेट को चाक करते हुए, कलेजे को काटते हुए पीठ की तरफ निकल गया और बड़ी जोर से ताकत से उस नेजे को हजरत कासिम ने खींचा तो वो मुर्दे की तरह जमीन पर गिर गया। अब तो उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। उसने अपना तीसरा भी मारा गया। उसने फिर गुस्से में चौथा बेटा भेजा। वो चौथे को भी कासिम ने मारा और जैसे ही चौथा मारा वो गुस्से में पागल हो गया और पागल होकर के घोड़े पर बैठा और बैठ करके कासिम पर हमला करने के लिए आया। अब बोलने लगा डायलॉग, तुम कल के छोकरे हो, तुमने मेरे 4 बहादुर बेटों को मार दिया है। उनका सुनो, दुनियादारी के लिए बहादुर बनना और है, रसूल के पाक की सरदारी के लिए बहादुर बनना और है। तुम मुहताज खानदान की औलाद हो, हम मुख्तार की औलाद हैं। हम हैदर कर्रार की औलाद हैं, नबी बा इख्तियार की औलाद हैं। हम जो काम करते हैं अल्लाह रसूल के लिए करते हैं। तुम नहीं जानते कि मैं इतना माहिर हूं, मैं सियासी चाल जानता हूं, जंग की चालें जानता हूं, दांव देना जानता हूं। हजरत कासिम मुस्कुराए और कहा, अगर तू ऐसे ही जंगी चाल जानने वाला होता तो तू अपने घोड़े की जीन देख ले। ये जीन पर जो तेरा पैर टिका हुआ है वो उसकी गिरा बंधी नहीं है, गिरा खुली हुई है और गिरा खुली हुई है तो नीचे फौरन जाने वाला है। हजरत कासिम ने जैसे कहा कि जैन की गिरा खुली हुई है, बस अरजक ने गिरा को देखना शुरू किया। जैसे गिरा देखना शुरू किया, हजरत कासिम ने एक नेजा मारा और नेजा जो मारा तो वो नीचे गिर पड़ा। गिरा तो बोला, तुमने मुझे धोखे से मारा है, तुमने मुझे धोखे से मारा। कहा, तुम तो डींगे मार रहे थे कि जंगी चालें तुम जानते हो, तुम एक बच्चे की बात भी नहीं समझ पाए। ये तो वक्त की बात है, तुम मुझे मारने आए थे, मैं तुम्हें मारने आया था। मेरा मुकद्दर अच्छा था कि तू मेरे हाथ से जहन्नम में जा रहा है, तू मेरे हाथ से जहन्नम में जा रहा है। मैं तो जन्नत में आने के लिए तैयार हो गया हूं, जन्नत के साथ हूं। मैं खुद जन्नत हूं, जन्नत के साथ हूं। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अरज़क का गिर जाना था। इब्ने साद घबरा गया, एक एक करके मत लड़ो। अली का हर नौजवान शेर खुदा है। अली का घर भी क्या घर है, अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। इसलिए एक एक करके मत लड़ो। कासिम है तो शेर है, अली अकबर है तो शेर है, अब्बास है तो शेर है, अबू बकर बिन अली है तो शेर है, अब्दुल्ला बिन अली है तो शेर है, अब्बास बिन अली है तो शेर है। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। इस एहसास की वजह से इब्ने साद ने कहा कि सब लोग मिल करके कासिम पर हमला करो। हजरत कासिम पर सबने मिल करके हमला शुरू कर दिया। तीरों की बारिश होने लगी, तलवारें चमकने लगी, जमीन लरज रही है, आसमान कांप रहा है। करबला की गर्मी अपनी शबाब पर है, अपनी जवानी पर है, चरम सीमा पार कर गई है और कई जख्मों से चूर निढाल जमीन पर गिर पड़े कासिम बिन हसन। इमाम कासिम जमीन को खूने फातिमा ज़ोहरा करबला की जमीन में टपक के सूख रहा है। तड़पते तड़पते इमाम की तरफ देखते हुए
یہاں سے کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور امام اپنے خیمے سے دوڑتے ہوئے آئے اور لاش کو ہاتھ سے اٹھایا تو یہی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حور کی شہادت سے جو سلسلہ شروع ہوا تو سارا دن امام حسین لاش اٹھاتے رہے۔ آج سلایا میں کوئی ایک بوڑھا باپ مر جاتا ہے تو دن بھر ایک بوڑھی موت، بوڑھا مر گیا تو کیا ہوا، اسے تو موت کے قریب تھا ہی، 70-80 سال کی کوئی بوڑھی مر گئی تو مر گئی، دکھ تو تب بھی ہوتا ہے، لیکن جب کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے تو دکھ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک جوان بیٹے کی لاش کو 3 دن تک نہیں بھول پاتے، 3 دن نہیں بھول پاتے۔ کسی گھر میں ایک جوان موت ہو جاوے 3 دن نہیں بھولو گے نا، امام حسین پر کیا گزری ہوگی جب ہر 15-20 منٹ کے بعد انہیں ایک لاش اٹھانی پڑی۔ کبھی حور کی لاش اٹھایا، کبھی ظہیر کی لاش اٹھایا، کبھی عباس کی لاش اٹھایا، کبھی محمد بن علی کی لاش اٹھایا، کبھی ابو بکر بن علی کی لاش اٹھایا، کبھی عثمان بن علی کی لاش اٹھایا، اور قاسم کی لاش اٹھایا، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھایا، جوان بیٹے کی لاش اٹھایا۔ لاش اٹھاتے اٹھاتے امام حسین خیمے میں لاشوں کا سلسلہ جمع ہو گیا۔ یہ اہل بیت کے عاشقوں کی لاش ہے، یہ فاطمہ کے چاہنے والوں کی لاش ہے، اس میں کچھ رسول اللہ کی اولاد کی لاش ہے، اس میں ہر لاش پر حسین اپنے آنسوؤں کے پھول چڑھا رہے ہیں۔ حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک پھول نہیں تھا جو قاسم کے ماتھے پہ رکھ دیتے۔ قاسم کفن پہنانے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، کفن کے لیے کپڑے بھی نہیں ہے۔ کتنا سخت امتحان ہے، اے اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، اے مولا یہ کیسا امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ تو نے حسین کو کبھی بھوک سے آزمایا ہے، کبھی خوف سے آزمایا ہے، کبھی اس کے بچوں کی جان لے کر کے مال لے کر کے آزمایا ہے۔ مولا یہ کیسی آزمائش ہے، پروردگارہ یہ کیسی آزمائش ہے، یہ کتنی کٹھن پریکشا کی گھڑی ہے۔ لاش علی اکبر کا اٹھایا، لاش علی اکبر کا اٹھایا، اور علی اکبر جن کا چہرہ رسول اللہ سے ملتا جلتا تھا، جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، ارے جنہیں دیکھ کر کے ابن سعد نے کہا تھا کہ اے علی اکبر تم واپس چلے جاؤ، تم واپس چلے جاؤ۔ کہا نہیں میں تو شہید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اگر آتے ہو تو ہماری طرف آ جاؤ، تم خوبصورت بہت ہو، تم بہت سندر ہو، تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، نبی سے ملتا جلتا ہے، نبی سے ملتا جلتا ہے۔ ارے ابن سعد تو نے صورت تو دیکھی، کاش تو نے سیرت بھی ہوئے۔ یزیدیوں سے جنگ کی، بھوکا علی اکبر، پیاسا علی اکبر، 3 دن سے نہ کچھ کھائے نہ پیے، پھر بھی حسین پر گردن کٹانے کا حوصلہ لے کر آئے، وہ یزیدیوں سے لڑے اور ان کو جہنم رسید کیا۔ امام حسین کا پرچم لہرایا، حسین کے علم کو بلند کیا، لڑتے لڑتے جب جسم میں جان نہ رہ گئی اور ایک ظالم نے مضبوطی سے ان پر وار کیا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس قمر بنی ہاشم، وفاداری کا شاہکار، امام حسین کا زبردست ہتھیار، دستے راستے حسین، حسین کا رائٹ ہینڈ، حسین کے قوت و استقلال کا پیکر عباس علم بردار،
میدان میں اترے، مارتے کاٹتے چلے جا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ علی کے بیٹے عباس کے ہاتھ میں عباس کی تلوار نہیں، خیبر شکن کی تلوار ہے. ذوالفقار حیدری کی چمک نظر آ رہی ہے، قوت پروردگار کا جوہر نظر آ رہا ہے، علی مرتضی کی چمکتی ہوئی تلوار کا وقار نظر آ رہا ہے، اور عباس کی تلوار پورے کربلا میں چمکتی رہی، گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتی رہی، اور کاٹتی پیٹتے یزیدیوں کو مارتے، جہنم میں ڈالتے، حسین کا پرچم لہراتے، حسین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے حسین کے قدموں میں چلے آئے، خیمے میں چلے آئے، اور ان سے حسین سے دعا لی، امام میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر، ان کو کاٹ کر، انہیں مار کر، قتل کر کے، راستے سے ہٹا کر آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں. خیمے میں عباس کھڑے ہیں، خیمے میں کھڑے ہیں، سانس لے رہے ہیں، جس کو کہو کہ تھوڑا سا ریسٹ لے رہے ہیں. تھکے تو تھے ہی، بھوکے پیاسے الگ سے ہیں. 3 دن سے نہ عباس کے منہ میں پانی پہنچا، نہ حضرت عباس کے منہ میں دانا پہنچا، نہ حلق کے نیچے سے کوئی چیز گزری. پیٹ جل رہا ہے، بھوک سے تم رہا ہے، اور اس پر سے لڑائی. اور یزیدی کھا پی کر کے آئے ہیں، ان کے پاس پانی دانا کی طاقت بھی موجود ہے، اور یہ بھوکے پیاسے ان سے شیروں کی طرح لڑ کر تھک کر کے آئے. تھوڑا سا آرام کر رہے تھے، تھوڑا سکون لے لوں، پھر یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جاؤں گا. اتنے میں خیمے میں ایک چیخ اٹھی، ایک بچے کی کمزور آواز اٹھی، ایک چیخ اٹھی. حضرت زینب نے آواز دی کہ بھیا سکینہ بہت پیاسی ہے. خیمے میں پانی کی ایک بوند نہیں ہے، ایک کٹورے کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہے. سکینہ بہت پیاسی ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے، پیاس سے نہیں. کیا کیا جائے؟ حضرت عباس نے جیسے ہی یہ سنا کہ حسین کی لاڈلی فاطمہ الزہرا کی پوتی رسول پاک کی پاک اولاد امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ پیاس سے گلا کانٹا ہو گیا ہے. فوراً خیمے میں عباس آئے، چمڑے کا مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے کربلا کے میدان میں سے، خیمے سے چل پڑے دریائے فرات کی طرف. یزیدیوں نے بہت روکنا چاہا کہ یہ مشکیزے میں پانی نہ لینے پاوے، مگر حسین کی قوت کا نام عباس ہے، حسین کے بھروسے کا نام عباس ہے، حسین سے وفاداری کا نام عباس ہے. سکینہ کی چیخ عباس کیسے برداشت کریں گے؟ سکینہ بنت حسین کی پیاس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا عباس کے ضمیر کو. حضرت عباس مشکیزہ لے کر نہر کی طرف بڑھے. یزیدیوں نے روکنا چاہا تو انہیں مارا. داہنی طرف سے یزید آئے تو داہنی طرف سے، بائیں طرف سے آئے تو بائیں طرف سے، سامنے سے یزیدیوں نے حملہ کیا تو سامنے سے. گھوڑے کو ایڑ لگاتے رہے عباس. ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام اور مشکیزہ ہے، اور دوسرے ہاتھ میں عباس کے نیزہ ہے. حملہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں عباس، یزیدیوں کو راستے سے ہٹاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں عباس. تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا پہنچ گیا دریائے فرات میں. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دکھائی پڑنے لگا عباس کو. اتر کر کے حضرت عباس نے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا اور بھر کر کے اسے باندھا، اور باندھنے کے بعد سوچا کہ اب تو میں خیمے حسین میں پانی لے جاؤں گا. جتنے بچے ہوئے لوگ ہیں جب پانی پی لیں گے تو یزیدیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پانی پینے کے بعد شہزادوں سے یہ ٹکر لے سکیں. سکینہ کی پیاس بجھ جائے گی، رباب کو تسکین ہو جائے گی، ام لیلا کو سکون ہو جائے گا، زینب کو اطمینان ہو جائے گا، عورتیں بھی مطمئن ہو جائیں گی، بچے بھی. یہ سوچ کر کے عباس نے مشکیزہ بھرا، پانی لیا، اس پر گرہ لگائی. پھر خیال آیا
کہ 3 دن تک صرف اہل بیت ہی تو نہیں، ہمارا گھوڑا بھی پیاسا ہے. یہ جانور ہے، کچھ بولے گا نہیں، مگر اس کو ہم پانی پلا دیں. ہم دریا کے کنارے آ چکے ہیں. حضرت عباس نے لگام کو ڈھیلا کر دیا تاکہ گھوڑا گردن جھکا کر کے پانی پی لے. جیسے ہی لگام کو ڈھیلا کیا، گھوڑے نے پانی کی طرف دیکھا، منہ نہیں لگایا، پانی نہیں پیا. ایک جانور اس لیے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کا امام پیاسا ہے، اہل بیت پیاسے ہیں، رسول کے گھر والے پیاسے ہیں. جانور نے پینے سے انکار کر دیا. یزیدی ہو تم تو جانور سے بھی بدتر ہو. جانوروں کو پلاتے ہو، رسول کے شہزادوں کو پیاسا رکھتے ہو، سادات گھرانے کے لوگوں کو پیاسا رکھتے ہو، اور چڑیا، پکشی، جانور، تمہارے گھوڑے، بیل یہ پانی پیتے ہیں. گھوڑے نے پانی نہیں پیا. جب گھوڑے نے پانی نہیں پیا تو مشکیزے کو رکھا پیٹھ پر، اور حضرت عباس نے ہیڑ لگائی اور دریائے فرات سے خیمہ حسین کی طرف جانے لگے. ابن سعد کی نظر پڑ گئی. کہ عباس تو پانی لے کے جا رہے ہیں. اتنے یزیدیوں کو لڑکا رہے ہیں، بزدلو، عباس اگر پانی لے کے چلے گئے تو پھر ان سے لڑا نہیں جا سکے گا، ہم لوگ نہیں لڑ پائیں گے ان سے. ارے کسی صورت سے بھی یہ پانی چھین لو، عباس کو مار دو، خیمے تک پانی جانے نہ پائے. یزیدی ٹوٹ پڑے. یہ جیسے شہد کی مکھی، مدھو مکھی ہوتی ہے، اس کو کوئی چھیڑ دو نا تو چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتی ہے، پورے بدن کو کاٹنے لگتی ہے. بالکل اسی طریقے سے حضرت عباس کے چاروں طرف یزیدیوں نے گھیر لیا. تیر مارنے لگے، نیزہ مارنے لگے، کوئی تلوار سے مارنے لگا، چھیل گئے. حضرت عباس بری طرح زخمی ہے، مگر پھر بھی لڑتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ایک ظالم آیا، اس نے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا. مشکل سے ہاتھ سے گر پڑا. حضرت عباس بھی نیچے گر پڑے. دوسرا ظالم آیا، اس نے حضرت عباس کے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا. اب وچار کرو، علی کا بیٹا جس میں دونوں ہاتھ نہیں ہے، صرف بازو ہے، یہ پورا ہاتھ نہیں ہے، یہ پورا ہاتھ نہیں ہے. اب اتنے سے کیا کرے؟ پانی کیسے لے جائے؟ اب تو لڑنے بھی لائق نہیں ہے، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں. مگر حسین سے ان کا عشق، وفاداری کا ایسا عالم. ارے 2 ہاتھ کٹ جائے تو ایسا دکھاوا ہوئے کہ آدمی بھول جاوے، بے ہوش ہو جاوے. ہمیں ڈاکٹر ہاتھ کاٹتا ہے تو بے ہوش کر دیتا ہے تاکہ پیڑا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. ارے عباس ہوش میں ہے، ہوش میں، ہاتھ کٹ گیا ہوش میں، دوسرا ہاتھ کٹ گیا ہوش میں. فکر ہے، صرف ایک فکر ہے، سکینہ پیاسی ہے. اپنی فکر نہیں ہے، اپنا دکھاوا نہیں ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے. دکھ نہیں ہے کہ حسین کی بیٹی پیاسی ہے. درد ایسا ہی ہے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے. دل میں اگر عباس علم بردار کے چوٹ ہے تو یہ چوٹ ہے کہ امام حسین کے پاس پانی نہیں ہے. اب دونوں بازو کٹ گئے.
لڑنے کی طاقت نہیں رہی، ہاتھ سے نیزہ گر گیا. عباس علمبردار کی آخری کوشش یہ تھی کہ مجھ کو کسی طرح خیمے میں پانی لے جانا ہے. اب یہ ہاتھ نہیں کس میں لے لوں، وہ بھی ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ کٹ گئے، کس ہاتھ میں لوں؟ جب ہاتھ کٹ گئے تو جانتے ہو کیا کیا؟ اس پانی کے مشکیزے کو حضرت عباس نے اپنے دونوں دانتوں سے دبا کے اٹھایا. اٹھا کے لے جاؤں. وہ تو ہی 4 قدم چل پائے تھے کہ کسی نے ایسا تیر مارا جو مشکیزے میں جا کر کے چھید کر دیا، سوراخ ہو گیا. اس سوراخ سے سارا پانی بہ گیا، کربلا کے چٹیل میدان میں گر کر پانی جذب ہو گیا. اور عباس علمبردار اپنے کٹے ہوئے بازو، بہتے ہوئے خون، نکلتی ہوئی روح کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچ گئے. اور آخر کار ان کے جسم سے ان کی روح پرواز کر گئی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بالآخر شہادتوں کا عجیب و غریب سلسلہ تھا. حور ہوئے، آوال و انصار ہوئے. ارے علی اصغر تک کو تو چھوڑا نہیں. پھر عباس علمبردار ہوئے.